اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام عشرہ محرم الحرام کے عنوان کے ساتھ۔ آج ہم جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ عظیم خاتون اور خاتون جنت کہا جاتا ہے، بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زوج علی ہیں، مادر حسنین کریمین ہیں۔ کتنے ہی اعزازات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت آپ کے دل میں کہ بابا جان سے والہانہ محبت کا یہ انداز، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شہزادی کے ساتھ محبت کا یہ انداز کہ کبھی کسی سفر پر روانہ ہوں تو سب سے آخر میں اگر کسی سے ملاقات ہو تو وہ اپنی شہزادی سے ملاقات کر کے جاتے، اور جب لوٹتے تو سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات کرتے، جس ہستی سے ملاقات کرتے، تو وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اور کئی اعتبارات سے ہم دیکھیں تو تفردات حاصل ہیں، آپ کو امتیازات حاصل ہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، فضائل و کمالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ثناخوانی کے لیے اور منقبت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں وہ پاکستان کا نوجوان ثناخواں جو بہت خوش الہان ثناخواں ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، بہت مؤدب ثناخواں ہیں۔ محمد ثقلین رشید قادری موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ
صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد ثقلین رشید قادری۔ آتے ہیں موضوع کی جانب، اور موضوع ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ بیٹی تو ویسے بھی رحمت ہوتی ہے، اب بیٹی ان کی کہ جو خود رحمت للعالمین ہے، تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ بیٹی اور وہ بھی اس گھر میں کہ جو خود رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ماشاءاللہ ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، بے شک آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے شک اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت قبیلے میں سے، اس خوبصورت کنبے میں سے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان میں کہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بے شک بے شک۔ تو وہ خوبصورت زہرا، خوبصورت کلی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات۔ بے شک یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کی محبت سکھائی، اور پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پیار کیا، ان سے محبت فرمائی، ان کی تعظیم فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی تھیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تو سامنے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بڑا خوبصورت جملہ جو سیدہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضور چل رہے ہیں، سبحان اللہ مشیتھا کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ منظر جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور نے پھر استقبال کیا، مرحبا مرحبا بابنتی، حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر کچھ فرمایا، آپ رونے لگیں، اور جب ان کے حزن کو دیکھا، ملال کو دیکھا، تو پھر دوبارہ کان کے اندر کچھ فرمایا، اور پھر جو ہے ہنسنے لگیں۔ اللہ فرماتی ہے کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا، تو فرمایا نہیں، یہ حضور کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ اکبر۔ یہ میں ذکر نہیں کر سکتی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام قرآن کا دور میرے ساتھ رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ کیا کرتے تھے، اور اس سال جو ہے وہ 2 مرتبہ کیا۔ تو یہ چونکہ آپ راز کو سمجھتی تھی، اشارے کو سمجھتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، پیار تھا، اشارہ سمجھ گئی آپ، تو آپ رونے لگیں بالکل کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے۔ پردہ فرمانا۔ پھر فرمایا دوسری مرتبہ کیا کہا، تو فرمایا دوسری مرتبہ کہا کہ اے فاطمہ روتی کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہوتی؟ اللہ کیونکہ حضور علیہ السلام کو آپ کا حزن اور ملال اور غم جو ہے وہ برداشت نہیں تھا، بے شک۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، فاطمہ بضعۃ منی، اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ، میرے جسم کا حصہ ہے، پیار کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے پھر کان کے اندر کہا کہ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سید نساء اہل الجنت و نساء العالمین۔ اللہ فرمایا تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا؟ کیا شان ہے، سبحان تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر سیدہ کائنات مسکرانے لگی کہ اتنا بڑا اعزاز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ آپ جو ہے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت تعمیر کعبہ ہو رہا تھا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور نام آپ کا فاطمہ جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد جو ہے ان کے نام پر رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ
ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی شفقت ایسی تھی، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ آغوش محبت کی بنیاد پر۔ اور پھر چونکہ آپ کی والدہ چھوٹی تھیں، آپ بہت زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی تھی، تو حضور کے سارے کام کرنا، گھر کے کام کرنا، حضور کے کپڑے دھونا، یہاں تک کہ مشہور جو روایت ہے کہ خانہ کعبہ پر جب حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو ابو جہل نے جب آپ کے اوپر گندگی پھینکنے کی کوشش کی تو آپ اوپر آ کے اونٹ کی اوجڑی کا بھی ذکر آتا ہے، اونٹ کی اوجڑی کا، اور کہا کہ میرے بابا جان کو تکلیف نہ دو، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کی وہ تکلیف کو اور ان چیزوں کو صاف کیا کرتی تھی۔ یعنی بچپن سے حضور کی خدمت کرنا، حضور سے محبت کرنا، سبحان اللہ، اور فنا فی الرسول جو ذات تھی وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو حضور نے اعزاز عطا فرمایا، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سبحان اللہ، وز سہ نسبت حضرت زہرا زہرا عزیز۔ عزیز، فرمایا حضرت مریم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کے پاس ایک نسبت ہے ان کے پاس 3 کہ نسبت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہاں تو نسبتیں ہی نسبتیں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی مبارک والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے نسبتیں رکھی ہوئی ہیں جو سیدہ کائنات کو خدا تبارک و تعالی نے مقام عطا بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور علامہ اقبال کے شعر پر جو آپ نے اپنے جواب کا تتمہ فرمایا تو کمال ہی کر دیا کہ حضرت مریم کو ایک نسبت نصیب ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، اور سیدہ پاک کو 3 نسبتیں، حضور کی شہزادی بھی ہیں، مولا علی کی زوجہ بھی ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ناظرین محترم، یہ سعادت کا سلسلہ جاری ساری ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج فلسفہ شہادت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، اس عظیم ہستی کی شان کہ میرا تو اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو سیدہ پاک کا واسطہ بھی پیش کر دیا جائے، کیونکہ آپ سیدہ پاک کی چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے تو حضور بھی آپ پر نظر التفات فرمائیں گے، اور حضور نے آپ کے لیے دست دعا بلند فرما دیے تو وہ دعائیں تو مستجاب ہی مستجاب ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عام طور پر یہ انسانی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے والد کو، ایک جو محبت پدری ہے یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک اس کی حکمت ہے اور اس کی مشیت ایزدی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو حیات رہ گئیں شہزادیاں، ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ویسے تو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز اور محور ہم دیکھیں تو سیدہ پاک نظر آتی ہیں۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی جو محبت ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی بڑی ترغیب دی ہے صحابہ کرام کو۔ اور جب بھی آپ نے اپنے صحابہ میں محسوس کیا کہ کسی نے ایک بیٹے کو چوما ہے تو دوسرے کو نہیں چوما، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، یہ ورثہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کے دل اللہ پاک نرم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر بات سیدہ کائنات کی ہو، سبحان اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش سے ہیں اپنی، اور جب پروان چڑھ رہی ہیں تو حضور کی آغوش رحمت رسول مل رہی ہے، آغوش رسول ہے، رحمت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن سیدہ کائنات کی طرف لگا ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ سفر سے بھی آتے ہیں واپس، پہلے ان سے ملاقات کریں۔ بے شک بے شک۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ کھانا رکھا گیا ایک باغ میں، جس میں چپاتی تھی اور گوشت تھا، تو اپنے کھانے سے پہلے اللہ کے رسول نے وہ گوشت چپاتی پہ رکھا اور کہا جتنے ٹائم سے میں فاقے سے ہوں میری فاطمہ بھی فاقے سے ہے، پہلے اسے لے جا کر دو پھر میں کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے ذہن میں سیدہ فاطمہ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نکاح کر کے دے دیا اس کے بعد بھی روزانہ کوئی دن ایسا نہیں تھا حضور ان کے گھر نہ جاتے، روز ان کے گھر جاتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، ان کی خیریت لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں کچھ سالن بناتے تھے تو
تو کہتے تھے کہ یہ پہلے فاطمہ کو دے کر آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور کی اتنی محبت نصیب ہوئی ہے، شاید کسی کو نصیب نہ ہوئی، اللہ کہ بچپن سے لے کے آخر تک۔ اور آپ دیکھیں ان محبتوں کا جو سفر ہے، اس کے اندر جو جذباتی اور وابستگی کی جو کیفیت ہے، علامہ صاحب نے جو ابھی حدیث بیان کی کہ سیدہ مسکرانے لگیں، بے شک کیا سن کے مسکرائیں کہ میرے بعد تم جلدی مجھ سے آ کر مجھ سے ملو ملو گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم بھی جلد ہی دنیا سے جانے والی ہو، بالکل۔ یہ خبر دی، بظاہر یہ بظاہر تو یہ تھا نا خوفزدہ کرنے والی خبر ہے کہ تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تو یہ تو رونے کی بات تھی، لیکن وہ اس پہ روئی، کہا دنیا میں رہنا اسی وقت عزیز ہے جب مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ اگر حضور قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں تو فاطمہ تب مسکرائے گی جب وہ بھی حضور کے پاس چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقی محبت ہے جو دو طرفہ ہمیں دسیوں واقعات کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ ہو آپ نے فرمایا جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ فرمائے گا، اللہ اس کی پکڑ فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان کی اذیت کو اپنی اذیت، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان کی محبت کامل ہو نہیں سکتی حضور علیہ السلام کی جب تک فاطمہ الزہرا سے محبت۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بڑا سافٹ اسپوکن ماشاءاللہ ان کا انداز ہے علامہ صاحب کا، اور بڑے ہی اچھے انداز میں دونوں اسکالرز جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو چونکہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں تو ساری ریاستیں، سارے ممالک کیا، اس کے سارے خزانے کیا، جتنی کائنات کی نعمتیں ہیں وہ سیدہ پاک کے قدموں پہ قربان ہیں حضرت، حقیقت دیکھا جائے، چونکہ سید الانبیاء کی شہزادی ہیں اور محبت کرنے والی شخصیت حضور سے، فنا فی الرسول جو آپ نے فرمایا یہ بڑی کمال بات ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کے باوجود دیکھیں یہ تعلیم امت کے لیے چکی بھی چلا رہی ہیں آپ سجدہ ریزی میں ہیں مستقل، آپ ہر وقت یاد الہی میں ہیں، عاجزی اور انکساری کا پیکر نظر آ رہی ہیں، مقام، مرتبہ، تصرفات اور خاتون جنت ہونا، عالمین کی خواتین کی سردار ہونا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہونا، وہ تمام مرتبے، لیکن آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ ایسی سادہ ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ایک بہترین شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے، خود مولا کائنات نمازوں سے محبت کرنے والے تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لیکن سیدہ کائنات کا یہ حال تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق اتم تھی۔ سبحان اللہ۔ رات ختم ہو جاتی ہے لیکن سیدہ کائنات کے سجدے ختم نہیں ہوتے تھے۔ خدایا اپنی بندی کو کوئی ایسی طویل رات عطا فرما کہ دل کھول کے سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ عبادت کا یہ عالم ہے اور دن کے اندر آپ چکی پیس رہی ہیں اور ہاتھوں میں نشانات ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور مال غنیمت میں سے کچھ غلام آئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ بدر کے یتیم بچے اور بدر کے جو پہلے ہیں، پہلے ان کا حصہ ہے، ان کو میں دوں گا۔ سبحان۔ یعنی اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور عدل اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے کیا بات، اس کو کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح عطا فرمائی جس کا نام ہی تسبیح فاطمہ بن گیا۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی جو سماعت کر رہی ہیں، اور حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں رئیس بھائی کہ رات کو کبھی آپ کو نیند آ رہی ہو نا تو انگلیوں پر باقاعدہ طور پر آپ سوتے ہوئے یہ پڑھیں، آپ کو 2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر نیند آ جائے گی۔ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ جمعہ آنا اچھا تھکن کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تھکن کے لیے بہت تھکن ہو تو اسی حالت میں بھی پڑھنا شروع کریں تو اس کا نام ہی تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ امت کے لیے تحفہ، امت کے لیے تحفہ، امت کی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے تحفہ، ان کی ہمتیں باندھنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر کا جو عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اپنے گھر کام کاج، اچھا بہت ساری ہماری بہنیں جیسے پوچھیں بھائی آپ نماز پڑھتی ہیں، بولا میں بچوں کے اندر لگی رہتی ہوں، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، تھک جاتی ہوں، کبھی پڑھتی ہوں کبھی نہیں پڑھتی ہوں۔
وہ سیدہ کائنات کی سیرت کو دیکھیں، ان سے بڑھ کر کون اپنے شوہر کی خدمت کرتا تھا، اللہ اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، لیکن اس کے باوجود عبادات کے اندر کسی بھی اعتبار سے آپ نے کوئی کمی نہیں فرمائی اور کسی بھی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں فرمائی۔ تو یہ امت کی بچیوں کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے بہت بڑا ایک کردار ہے سیدہ کائنات کا کہ وہ گھریلو زندگی بھی اپنے شوہروں کی خدمت کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج اس کو جو ہے وہ ایک سمجھا جاتا ہے اپنے سر کے اوپر بوجھ، اپنا کام ہاتھ سے کرنا تھا، ہاں یہ اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ ایک آنر کی بات ہے۔ اب وہ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں لونڈی رکھا ہوا ہے نا، ہمیں تو غلام بنا کے رکھا ہوا، ہم تو اس قابل ہیں گھر کا کام کریں۔ نہیں 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 نہیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، اس لیے کہ شہزادی کائنات نے خود اپنے گھر کے کام کیے، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اصل تو جس طرح حضور کی زندگی ایک سیرت ہے، کردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا، غلام موجود ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر، بدر میں موجود ہیں، عہد میں موجود ہیں، اللہ کے فرشتے قتال کر لیتے ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے۔ اسی طرح سیدہ کائنات کی جو سیرت پاک ہے وہ امت کی بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا اور خدمت کے اندر آپ نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کی۔ اگر آر ہوتا تو حضور اپنی شہزادی سے کبھی کام نہ کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھوں کو دیکھتے بھی تھے، ان کی تکلیف کو بھی دیکھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ نکاح ہو کے چلی گئی لیکن پھر بھی حضور بار بار گھر جایا کرتے، اجازت لیتے، اجازت لے کے گھر میں جا کے حالات پوچھتے، دیکھ کر خوش ہوتے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹوں سے یقیناً انسان کو پیار ہوتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر ہے کہ سانو پتہ ہے جناب پترا نے کما کے دینا ہے، کمانے کی یا نہ کمانے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انہی بیٹیوں کی خدمت پر سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی، فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کی خدمت کو ان کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت شعیب کو بیٹیاں عطا فرمائی، نبیوں کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ جو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ بیٹیاں نعوذ باللہ، اور جن گھروں کے اندر جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو منہ چڑھاتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کو جب اب یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو بشارت دی جاتی، پتہ چلا کہ بیٹیاں ہیں، بشارت کے قابل ہیں، یہ اس کا عمل ہے کہ یہ اپنا منہ چڑھا رہا ہے غصے سے۔ تو اگر کوئی بچیوں کی پیدائش پر ایسا کرتا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کا عمل کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضور کا عمل یہ ہے کہ حضور تو سیدہ کائنات کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے سبحان اللہ، حضور کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اور ان کی سیرت بھی ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے بہت بڑا کردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ، خوبصورت کانٹینٹ آپ تک پہنچ رہا ہے جو کہ کتب کا حصہ ضرور ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے پڑھنے کا رواج نہیں ہے، مطالعے کا رواج نہیں ہے، جو سنا عالم نے بیان کر دیا، عالمہ نے بیان کر دیا، اتنا ذہن میں رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مستند معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل کے باب میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، حضرت سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دارالعلماء ہیں فاطمہ، ہر مسلمان کے لیے دارالعلماء ہیں فاطمہ، لا شبہ سرکار کی تسکین جاں ہیں فاطمہ، لا شبہ سرکار کی تسکین جاں ہیں فاطمہ، وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی ہے جاں، وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی ہے جاں، نور عین سید ہر انس و جاں ہے فاطمہ، فقر و فاقہ میں کٹی جن کی ساری زندگی، فقر و فاقہ میں کٹی ہے جن کی ساری زندگی، وہ کرمگارو حکیمہ جاں ہے، وہ کرمگارو حکیمہ جہاں ہے فاطمہ، جن کا در ہے مظہر دربار شاہ انبیاء۔ شعر تو یہ ہے کہ جن کا در ہے مظہر دربار شاہ انبیاء، مصطفیٰ کے لطف کا ایسا نشاں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کے لطف کا ایسا نشاں ہے فاطمہ۔ اصل میں سیدہ پاک کا در ہی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، چونکہ یہیں سے یہ درخواستیں جب جاتی ہیں تو حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم شخصیت دیکھیں تو وہ خود موج کرم نظر آتی ہیں اپنی شخصیت میں، ایک فیض کا یہ سمجھیں بحر بے کراں نظر آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی سے حضرت علی کے نکاح میں آتی ہیں، تو یہ دو جو دریائے کرم جو ہیں یہ مل جاتے ہیں آپس میں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد، مولا علی کی زوجیت میں آنے کے بعد جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ کس انداز میں دیکھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ طے ہونے کے بعد ممبر پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ یہ نکاح کراؤں، یہ رب کی مرضی تھی، رب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان کا اس وقت ایک خاص کردار ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جا کے اپنے لیے، اور جب انہوں نے زرہ بیچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا ہے، اور خرید کے جو 480 درہم ہیں وہ انہیں دیے، اور زرہ پھر ان کو ہدیہ کر دیے۔ واہ واہ۔ اور پھر جب سیدہ رخصت ہو کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئیں، بلکہ ایک صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد کے لیے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ گھر گفٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جو ایک زہد و کرم کی بادشاہ ہیں اور ایک جو ہے وہ شجاعت کے بادشاہ ہیں، اور جب یہ نکاح منعقد ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس مرج البحرین کا جو ایک حسین امتزاج ہے وہ بس آپ یوں کہہ سکتے ہیں نتیجتاً کہ آپ دیکھیں نا آگے پھر حسن پیدا ہو رہے ہیں اور حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس امتزاج کا جو نتیجہ ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کا حلم کا مظہر بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایک حضور کی شجاعت کا مظہر بن کر، اور اس مرج البحرین سے گزر کے زمانے کے سامنے حسن و حسین کا وجود آ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی مدارج النبوہ میں کہ مولا علی سے یہ کہا حضور علیہ السلام نے کہ آپ نے جو گھر کے باہر کے کام ہیں، سودا سلف لانا، کوئی ضرورت پوری کرنا، وہ آپ نے کرنے ہیں، اور فاطمہ سے یہ کہا کہ آپ نے جو گھر کے کام کاج ہیں وہ نمٹانے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے اس دیواجی زندگی کا جو ایک نظم و ضبط ہے وہ زمانے کے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک رات بخار تھا سیدہ کائنات کو، مولا علی فرماتے ہیں کہ رات کافی گزر گئی جاگتے ہوئے، پھر آنکھ لگی، اب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ چکی پیس رہی۔ اللہ۔ میں نے کہا فاطمہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ آرام کرتی، آپ چکی پیس رہی ہیں۔ کہا چکی پیسنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور اس وقت نماز پڑھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ علی میں ہمیشہ رب کی اطاعت میں بھی رہوں گی اور آپ کی اطاعت میں بھی رہوں گی، اللہ سبحان اللہ۔ اس میں کبھی کوتاہی نہیں برتوں گی اور اپنے بچوں کی خدمت سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ تو اس شادی کے بعد جس میں آپ دیکھیں سادگی الگ نظر آتی ہے کہ کیا جہیز لے کر آئیں، اور پھر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون، تو اس دیواجی زندگی کا ایک بیلنس بھی ہمارے سامنے آتا ہے، آپس کی محبت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور نیک لوگوں کے رشتے کے نتیجے میں جو اولاد ظاہر ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح نظر آتا ہے۔ چونکہ آخری سیگمنٹ ہے اور آخری سیگمنٹ کا آخری ہم پیغام بھی لیں گے، علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری بہنوں کو جو آپ کی سیرت و کردار سے پیغام مل رہا ہے، سیدہ پاک کی آج بات ہوئی، ان کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، اتنی بڑی ہستی، ان کے حوالے سے ہم سادگی بھی دیکھتے ہیں، محنت بھی دیکھ رہے ہیں، عبادت الہی بھی دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام ملتا ہے ہماری بہنوں کو؟ نہیں، علامہ صاحب نے بڑا مضبوط جملہ فرمایا کہ سیدہ کائنات نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے شوہر کی اطاعت، یہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم اور جو نظم گھر کا اور خاص طور پر اس کا خیال رکھنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو اجر عطا فرمائے۔ وہ کوئی بھی گھر کا کام کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اس کو اپنے سر پر مصیبت اور اپنے سر پر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک اچھا کام کر کے اور خدمت گزاری کے طور پر، تابعداری کے طور پر، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ سیدہ کائنات کا میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تو حیا کا
بہکر بنایا تھا، بہکر ہے جناب، سبحان اور اللہ۔ جس شان سے جنازہ ان کا نکلا، بالکل سبحان اللہ، جس شان سے ان کا جنازہ نکلا، اور بالکل انہوں نے ایک پہلے سے کر کے دکھایا کہ ایک ڈولی نما اور بالکل پردے کے اندر کہ بھائی میرے جنازے کو بھی کوئی مرد نہ دیکھے، اور رات کے اندھیرے میں نکالے۔ اور پھر یہی وجہ ہے مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صدر الشریعہ کے شاگرد، انہوں نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی، فرمایا کہ یہ ان کی حیا ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ میدان محشر کے اندر بھی فرمایا کہ جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو آواز آئے گی، یا اہل جمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اللہ، اے میدان محشر کے اندر جتنے لوگ جمع ہو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، کہ فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پل صراط سے گزر رہی ہے۔ تو انہوں نے یہاں کیا تو وہاں پر بھی دیکھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑا مقام بر صغیر کے اندر آپ نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، جہاں حضور کے اصحاب کی محبت ہے، وہاں فرمایا کہ یہ بھی کہا کرو کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گردا و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ تو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، آل بیت اطہار کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت، یہ ہمارے لیے حرز جاں ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ اسی پر ہم اپنی کامیابی اور کامرانی، اور میں سمجھتا ہوں رئیس بھائی کہ امت کے اجتماع کا معیار بھی یہی ہے، اور بحمد اللہ تبارک و تعالی ARYQ TV اس کا حسین مظہر پیش کر رہا ہے۔ اصحاب کرام کا دیکھیں، خلفائے راشدین کا دیکھیں، آل بیت اطہار کا تذکرہ دیکھیں، تذکرہ کرنے والوں کی زبانوں پر کسی جگہ آپ کو بخل نظر نہیں آئے گا کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں بخیل ہوں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں کو ڈولا، نہیں، جن کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ یہ تذکرے ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنیں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ محمد ثقلین رشید آپ انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے، اور آپ کا شکریہ آنے کا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ محشر میں کام آئے گی الفت حسین کی، ہم کو رہے نجات ہے، چاہت حسین کی، ہم کو رہے نجات ہے۔ عشق نبی میں ڈوب کے قائم کرو نماز، عشق نبی میں ڈوب کے قائم کرو نماز، تلقین کر رہی ہے عبادت حسین کی، اپنے ہر ایک پھول کو حق پر لٹا دیا، ملتی نہیں مثال سخاوت حسین کی، نکلے تھے فوج شام سے کہتے ہوئے یہ حر، بس چاہیے ہمیں تو
رفاقت حسین کی بس چاہیے ہمیں تو رفاقت حسین کی ہم کو قرینہ صبر کا شبیر نے دیا